آپ سارے حضرات علماء کرام ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کی ترویج، اس کے دفاع کے لیے مختص ہیں. یعنی ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشغولیت یہی ہے، تحفظ اسلام اور اشاعت اسلام. اور ہم سب کے سرپرست اور ہمارے استاد حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بار بار ان امور کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جماعتی کام میں، تدریسی کام میں حضرت بہت مشغول ہوا کرتے ہیں. خود دارالعلوم دیوبند پہ صدر مدرس رہتے ہوئے وہاں کا کام بہت بڑا ہے، اور اتنی بڑی جماعت کی صدارت، پھر امیر الہند کا منصب اور ان کی عمر، اس مقام پہ کوئی دوسرا ہو تو یہ نہیں تصور ہو سکتا کہ وہ ہم جیسے چھوٹوں پر اتنی شفقت کرے اور ہمارے کاموں کی اتنی نگرانی رکھے اور ہم کو کام میں لگانے کی فکر بھی کرے. یوں تو جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے، جب سے ہی اس کی مخالفت کی گئی ہے. اسلحہ کے ساتھ بھی لوگوں نے مخالفت کیا اور جنگیں کیا اور فکری الغار بھی کیا. تو ان حالات سے اسلام کو کبھی چھٹی نہیں ملی. منظرنامہ تقریباً یہی رہا ہے کہ اسلام حالات میں ہی پیدا ہوا اور حالات میں ہی پلا بڑھا، حالات میں ہی اسلام نے ہجرت کیا، حالات میں ہی اس کی نشر و اشاعت ہوئی. اگر اس حوالے سے کبھی آپ حضرات کچھ مطالعہ کریں، مواد فراہم کریں، تو آپ کو یہی منظرنامہ ملے گا کہ کن مراحل سے اسلام گزرتا رہا، لیکن کبھی کمی نہیں آئی اس کے پھیلنے میں، اس کے نشر و اشاعت. حضرت مولانا ارشد صاحب کی مستقل ایک تقریر کا عنوان ہے کہ ایک نبی اور ایک امتی ہجرت کے لیے نکلے تھے اور 8 سال بھی نہیں گزرا کہ مکہ فتح ہوا اور جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل گیا. تو ہم لوگوں کو یہ شائبہ تو ہم کو کبھی نہیں ہو سکتا، نہ شک ہے، کبھی ہمارے دل میں یہ وہم بھی نہیں آتا کہ اسلام مٹ جائے گا. لیکن ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ کن حالات میں اسلام کی خدمت کس طریقے سے کی جائے. جب سے فرانس میں انقلاب آیا، جس کو کہا جاتا ہے مادہ پرستی کا انقلاب اور عقل پرستی کا انقلاب، لوگ برطانیہ کے انقلاب کو پہلا انقلاب کہتے ہیں، لیکن پہلا انقلاب فرانسیسی انقلاب ہے، جہاں سوچنے کا، سمجھنے کا، ہر چیز کا پیمانہ مادہ پرستی اور عقل ہو گئی تھی. اس انقلاب سے انسانی فکر پر جو اثر پڑا تھا، جب ہم تجلیات ربانی مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے مکتوبات میں وہ چیزیں ملتی ہیں. حضرت مجدد بار بار اس بات کو دہراتے ہیں مختلف مکتوبات میں کہ احکام اسلام مخالف عقل نہیں ہے، ما ورائے عقل ہے، یہ عقل کی گرفت سے باہر ہے. حضرت نانوتوی اور سر سید احمد خان کی ایک مکاتبت بھی اسی عنوان سے، اسی موضوع میں. سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام کو عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. حضرت نانوتوی نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے تو معاملہ بالکل الٹا کر دیا. بھئی اگر عقل کامل ہے تو عقل کو اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو احکام اسلام کو عقل کے ترازو پہ تولیں. عقل میں اتنی جامعیت اور اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ احکام اسلام عقل کے خلاف ہیں تو یہ نہیں، بلکہ عقل کی گرفت سے باہر ہے، ما ورائے عقل. اس میں تھوڑی سی توجہ اگر اس طرف ہو جائے کہ اللہ کی یہ کائنات جو قسم قسم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، اور ہر ایک مخلوق الگ مستقل ایک کائنات ہے، ایک عالم ہے، اس کے ہر طرح کا علم کسی انسان کے احاطے سے باہر ہے. کوئی آدمی سارے علوم کا، ساری مصلحتوں کا، سارے فلسفوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی یہ دنیا اور اس کی نعمتوں کے استعمال کے لیے ضروری ہوتا کہ آدمی اس کے ہر طرح کے فلسفے کو بھی جانے، جب اللہ کی دنیا سے استفادہ کر سکتا ہے تو شاید ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی انسان کا یہاں جینا آسان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو مستغنی کر دیا ہے. اس کی مخلوقات میں کیا کیا مصلحتیں ہیں اور کن چیزوں میں کتنی حکمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے سے، ان کے جاننے سے یہ دنیا کا استعمال اس پر منحصر نہیں ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، کپڑا اور قمیص پہننے سے مطلب ہے، اس کے بننے، بنانے، سلنے کے فلسفے سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جسے شرع کہا جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی مرضی کو پہچانے اور اس پر چلے، یہ سب کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں انبیاء کو بھیجا. پہلے انسان آدم علیہ السلام ابو البشر خود اللہ کے نبی تھے. اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. وہ اللہ کی منشا، اس کی مراد کو سمجھتے تھے اور ان پر اللہ کی وحی بھی آتی تھی. پھر یہ سلسلہ دنیا میں جاری رہا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے اور اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور انبیاء جو احکام لائے وہ وحی کے ذریعے سے لائے. وحی کی افادیت اور وحی کی ضرورت کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا. وحی الہی ایک ذریعہ ہے انسانوں کی رہبری کا، اور انبیاء کا یہ ذریعہ اتنا مستحکم ہے کہ انبیاء کا خواب بھی حجت، قانون اور دلیل مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں.
تو انسانوں اور اللہ کے درمیان نبوت کا واسطہ انتہائی ضروری واسطہ ہے، اور اسی وحی کا مجموعہ کتابی شکل میں تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ اور ابراہیم، اور اخیر میں کتاب اللہ قرآن کریم، اور یہ سب کے سب کی اصل اور بنیاد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں صرف اللہ کی کتابیں ہی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ لوح محفوظ میں اگر کسی درخت کا کوئی پتا جھڑتا ہے تو بھی لکھا ہوا۔ مثال کے طور پہ شریعت میں وضو کرنے کا حکم ہے کہ آدمی طہارت حاصل کرے، پھر قرآن پڑھے، پھر نماز پڑھے۔ تو اگر انسان کو مکلف بنایا جاتا کہ پانی کے سارے اقسام کا علم حاصل کرنا، اسے چکھنا، اسے جاننا، اس پانی کا جو فلسفہ ہے، کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، آسمان سے برستا ہے یا زمین سے ابلتا ہے، اس کے اندر کتنے قسم کے پھر کیمیکل ہیں، کتنی اللہ نے احسان فرمایا کہ اس تمام چیز کی تکلیف جو مالا اطاق تکلیف ہے، اس سے انسان کو مبرہ کر دیا۔ تو اس خدا کی کائنات میں آپ دیکھیں گے تو 99% چیزیں انسان بلا کسی دغدغے کے استعمال کرتا ہے، اسے مکلف نہیں بنایا گیا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں تحقیقات جمع کرے پھر اس سے استفادہ کرے۔ بس ایک مقام ہے جسے مقام شریعت کہتے ہیں، اسی لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ اب یہیں سے وہ مضامین بھی نکلتے ہیں کہ انبیاء نے بعض مشورے دیے، کچھ طب کی باتیں بتائیں، کچھ اور چیزیں بتائیں، پھر انبیاء نے ہی انسانوں کی سہولیات کے لیے اللہ کی کائنات سے استفادے کا طریقہ بھی سکھایا۔ بہت سارے انسانی ہنر ہیں، اس کا منتہا انبیاء کی ذاتی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں یہ سکھایا، ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ تو ہماری کائنات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس طرف متوجہ کر دیا، یہ سمجھنے کے لیے کہ بنانے والی ذات ایک ہے اور بتانے والی ذات ایک ہے، تو ہمیشہ بنانے والے کا علم بتانے والے کے علم سے زیادہ ہوگا۔ ہم جس بجلی کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس بجلی کے استعمال سے آج برف رفتاری سے دنیا چل رہی ہے، یہ بجلی پانی سے کشید کی جاتی ہے۔ تو بجلی جب سے دنیا میں پانی اللہ نے بنایا تب سے اس کے اندر بجلی چھپی ہوئی تھی۔ یہ بجلی ہواؤں سے بھی کشید کی جاتی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بنائی بجلی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ لیکن ہزار برس ایسا گزرا ہے کہ انسان بجلی کا علم نہیں رکھتا، تو اس بجلی سے اپنی راحت کی چیزیں جو انسان نے فراہم کیا، یہی حال پیٹرول کا ہے، یہی حال چیزوں کے ناپنے کا بھی ہے کہ ثقل کی وجہ سے ناپا جاتا ہے لوگوں کو کہ کون سی چیز میں وزن کتنا ہوتا ہے، جس کو بعد میں سائنس کا نام دے دیا گیا۔ یہ اللہ کے مخلوقات کی سمجھ ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیشہ سے پیٹرول تھا، ہمیشہ سے کوئلہ تھا، ہمیشہ سے بجلی تھی، اور یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تحقیق ہو گئی تبھی اللہ نے بنایا، اس سے پہلے اللہ نے نہیں۔ اور ابھی اللہ جانے کیا کیا چیزیں، اللہ کی قدرت کے کتنے راز ہیں جو اللہ نے کائنات میں چھپا رکھے ہیں۔ ستبدی لک الیام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودها، شعر ہے کسی کا عربی کا۔ تو انسان کو جو کچھ معلوم ہو سکا ہے اللہ کی مخلوقات اور اس کی قدرت کے بارے میں وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو نہیں معلوم ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر موقوف نہیں کیا ہے کہ جب ہواؤں کے، آگ کے، پانی کے، آکسیجن کے، خاک کے، زمین آسمان کے سارے راز تم پر کھل جائیں گے جب تم مجھے ایک سجدہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان ہمیشہ ایسے بدیہیات پر رکھی ہے کہ ایک عام عقل کا انسان بھی معرفت حاصل کر سکے کہ ہاں زمین و آسمان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی خالق و مالک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بنانے والے کی بات زیادہ صحیح ہوتی ہے، بتانے والے کی بات نہیں ہوتی۔ بتانے والا کبھی صحیح بتاتا ہے، کبھی غلط بتاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ سیکھا ہے ٹھوکر کھا کے، غلطیاں کر کے، تجربات حاصل کیے ہیں، اس لیے بڑے سے بڑا علم والا، عقل والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس علم کے آخری نقطے پر پہنچ گیا ہوں۔ اس دور میں تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ میں آخری نقطے پہ، اس لیے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو محسوس نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دیکھتے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مستقبل میں آنے والے قیامت کا تو انکار کرتے ہیں اور ما بعد الموت کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بڑی کچھ تیاری رکھتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں یاد رکھیں۔ تو آئندہ نسلیں تو کسی کی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ زمین میں مردے کو دفن کرتے ہیں، جنت جہنم کے احوال نظر نہیں آتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اعمال نظر نہیں آتے، فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے نظر، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان نے ترقی کیا اور خدا کی مخلوقات میں اس نے غور و فکر کیا، اور اس کی اللہ نے اجازت بھی دے رکھا، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، اس کے لیے انسان کا مومن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو انسان ہے اس کے لیے کائنات مسخر ہے۔ تو وہاں پھر انسانوں نے کچھ اپنی عقل جب استعمال کیا تو ظاہر بات ہے علم اللہ کی ایک صفت ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، جب وہ علم آتا ہے تو آدمی کو اوپر ہی لے جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ تو اس علم کی وجہ سے انسانوں نے قدرت کے نظام پر بھی اعتراض کرنا شروع کیا، نظام قدرت میں دخل دینا بھی شروع کیا، لیکن یہ ساری چیزیں ایک محدود دائرے میں تھی، اور فرانسیسی انقلاب تک انسان کسی نہ کسی درجے میں ایک ایسی قدرت کا قائل تھا کہ جو ایک ناقابل تسخیر قوت ہے اور جس کے سامنے سب کو سجدہ ریز ہونا ہے، اور جسے مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں 1% بھی فرانسیسی انقلاب سے پہلے ایسے لوگوں کا وجود نہیں تھا جو توحید کے منکر ہوں اور یہ نہ مانتے ہوں کوئی نہ کوئی قوت، کوئی نہ کوئی طاقت ہے۔ نام کچھ بھی رکھا انہوں نے، بلکہ بعض لوگ تو وہم کا بھی شکار تھے۔ وہ وہم کا شکار ہونا بھی اسی غیبی قوت کے یقین کی وجہ سے تھا
کہ کچھ نہ کچھ بعض لوگوں نے بعض مخلوقات کی نسبت دیگر مخلوقات کی طرف کر رکھا تھا، کسی نفع نقصان کی نسبت کسی اور، اس طرح کے تذکرے سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انسان نے ہمیشہ ایک ایسی قوت اور طاقت کو سمجھا اور مانا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہے، پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس تک کہیں نہ کہیں سے بات پہنچی ہے۔ جب اس میں تحریف نہیں ہوئی تو وہ چشمہ صافی تھا، اور جب اس میں تحریفات شروع ہو گئی تو اس کا پانی گدلا ہو گیا۔ تو اس سے تمام مذاہب کی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن فرانسیسی انقلاب دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا حد فاصل ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کر دیا، اور سائنس کا اور مذہب کا تقابل شروع کیا جانے لگا۔ حالانکہ مذہب کا دائرہ مستقل الگ ہے اور سائنس کا دائرہ مستقل الگ ہے۔ اگر انسان مذہبی ہے اور وہ خدا کے وجود پر یقین کرتا ہے اور اپنے وجود کا یقین کرتا ہے، اور میں اللہ کی منشا کے مطابق چلوں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اس کے لیے نبوت اور انوار نبوت کی ضرورت ہے، یہ یقین کر کے اگر وہ سائنس پڑھتا ہے تو اس کی معرفت بڑھتی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حق الیقین عین الیقین کے طور پر اس کو اور اس کے احکام کو مانے گا، اور اللہ کے جو احکام ہیں اس کے نفع کا بھی یقین کرے گا، اس کے فائدے کا بھی یقین کرے گا۔ تو ایسا نہیں سمجھے گا کہ یہ سب احکام الہی بے وجہ ہے، لیکن انسان نے بجائے اس کے کہ وہ علم بڑھنے کے بعد اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ بغاوت کے راستے پر اتر گیا، اور فرانسیسی انقلاب کے بعد عقل پرستی اور مادہ پرستی کا پوری دنیا میں ایک دور شروع ہوا۔ جتنا مادہ پرستی عقل پرستی بڑھتی گئی اتنا ہی مذہب حاشیے پر جاتا رہا۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ سارے مذاہب منسوخ ہیں، نہ ان کی شخصیات کی تعلیم محفوظ ہے، نہ ان کی آسمانی کتابیں محفوظ ہیں، نہ جو ان کے انبیاء کی سیرت محفوظ ہے، نہ ان کے یہاں حرام و حلال کے لیے وہ اصول اور ضابطے ایسے ہیں جس پر وہ دنیا کو جواب دہ ہوتے، مگر وہ اتنے عیار یا مکار تھے کہ انہوں نے اس سائنسی ترقی کا تقابل بجائے اپنے مذہب سے کرنے کے مذہب اسلام سے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے مذہب کے ماننے والوں کا اپنے مذہب سے الگ ہو جانا اور مذہب کو ایک انفرادی زندگی تک محدود کر دینا ان کے لیے آسان تھا کہ وہ مادی ترقی میں آگے بڑھ کر کے اور مذہب کو نظر انداز کر دے، لیکن اسلام مذہب یہ دین برحق ہے، یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چل سکتا ہے، یہ فطری مذہب ہے اور یہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس سے بچ کر کے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کی مذہبیت اور ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی اور اللہ کی کتاب سے وابستگی اور ان کے توحید کا یقین ہر زمانے میں کرشماتی طور پر مسلمانوں میں اتنی قوت ان چیزوں کو لے کے موجود تھی کہ اس دور سے آج تک وہ مسلمان کو کنارے لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بڑی جنگیں بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا، اسلحہ استعمال کیا گیا، ہتھیار استعمال کیا گیا، اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو دنیا سے الگ کرنے کے لیے گویا کہ فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کو جوڑ کر کے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس فکر کے پیچھے بھی یہی فکر کار فرما ہے کہ جو مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، کیا مطلب یہ اپنی بنیاد یعنی توحید، رسالت، آخرت کے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے نبی کی اتنی مستحکم سیرت اور اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کسی تحریف کا امکان ہی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو اس پورے طبقے نے بڑی چالاکی سے سائنسی ترقی اور سائنسی تحقیقات کا تقابل اسلام سے کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ توحید کے قائل ہر مذہب والے ہیں، حتیٰ کہ بت پرست بھی ایک ایسی قوت کو مانتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، الگ بات ہے پھر مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، اور اس وحدہ لا شریک خدا یکتا اور بندوں کے درمیان کا واسطہ ایک نبی، جس کو اوتار کہہ لیں، پیغمبر کہہ لیں، دودھ کہہ لیں، فرستادہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا ان کے یہاں بھی تصور ہے، یہودی اور عیسائی مذہب میں تو ہے ہی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی آسمانی مذہبی کتابوں کا سائنس کی دنیا سے تقابل نہیں کیا، بلکہ ایک سازش کے تحت انہوں نے اس کو پھیر دیا اسلام کی طرف۔ شروع میں جب یہ چیز ہوئی تو علماء کے لیے نیا تجربہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیر القرون کے بعد کے 200-300 سال میں جب ایک کشمکش چل چکی تھی، جو بنو عباسیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں اسلام جزیرۃ العرب سے باہر گیا اور بڑھتا ہی گیا۔ دور فاروقی میں عراق اچھی طرح مسخر ہو گیا۔ جو قومیں اسلام میں داخل ہوئیں ان کے پاس اپنے معتقدات تھے، اپنے تصورات تھے، اپنے مذہب کے تحفظات تھے، ہر چیز کے بارے میں ان کے ہاں اپنا تصور تھا۔ مثال کے طور پر لفظ خدا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو خدا ایز اور اہرمن دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دائی مذہب تھا کہ اس نے ان کے کلیدی تصورات کو بھی تبدیل کر دیا، ان کی تہذیب پر اثر ڈالا، ان کی فکر پر اثر ڈالا، ان کے عقیدے پہ اثر ڈالا۔ آج آپ دیکھیں کہ ایران کے راستے سے گزر کر کے ہندوستان میں جب اسلام پہنچا تو اس نے نماز اور روزہ کا لفظ استعمال کیا، صوم و صلات کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جو سراسر ایک فارسی تعبیر ہے نماز اور روزے کی۔ تو اس وقت کی جو کشمکش تھی، جو قومیں اپنے پرانے عقیدوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی تھی، تو انہوں نے اسلامی عقائد کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیا، تو اس وقت کے علماء نے علم کلام کی بنیاد ڈالی، یہ ایک علاج کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے توحید کو سمجھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھا۔ اس وقت کے علماء نے تشریح کیا، اور وہ مشہور علم کلام کے مباحث ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات عینی حقیقی صفات کتنی ہیں۔
حضرت آپ کی آواز بند ہو گئی، آپ کی آواز نہیں آ رہی حضرت، شاید نیٹ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. حی زندہ ہے تو میت نہیں ہے. وہ ساری علم کلام کی بحثیں اسی زمانے کی ہے. خرق و التیام کا مسئلہ اسی زمانے کا ہے. ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن اشعری وغیرہ جو ائمہ علم کلام ہیں، علم عقائد ہیں، وہ اسی دور کی کشمکش میں پیدا ہوئی ہے. الحمدللہ علماء ربانی نے اس وقت اسلام میں داخل ہونے والی ان اجمی قوموں کے تخیلات کی وجہ سے، جو اسلام میں آنے کے بعد ان کے سوالات کی وجہ سے، ان کے افکار کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوئی تھی، اسے پاک اور صاف کیا اور ان بنیادوں پر برسا برس اسلام چلتا رہا. پھر فرانسیسی انقلاب پر جب مادہ پرستی اور عقل پرستی کا غلبہ پوری دنیا میں ہونا شروع ہوا، اور ظاہر بات ہے انسان مدنی الطبع ہے، انسان کے اندر حرص، طمع اور لالچ بھی ہے، انسان کے اندر وہ ساری برائیاں ہیں جو ہو سکتی ہیں کسی کے اندر، اور بھلائیاں بھی ہیں، دونوں سے رشمہ انسان ہے. جب رذائل کی تربیت نہیں ہوگی اور انسان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش نہیں ہوگی تو انسان حریص ہوگا، برا ہوگا، ہوس میں ڈوبے گا، جھوٹ بولے گا، غلطی کرے گا، اور انہی جذبات کی تربیت ہوگی، اس کی اصلاحی کوشش نہیں ہوگی. کیونکہ کامل اصلاح تو اسلام کے پاس ہے، جس میں کہیں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے. وہ شہری حقوق بھی دیتا ہے، ذاتی حقوق بھی دیتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، انفرادی زندگی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم اکمل اور مکمل ہے اپنے طور پر. تو جب یہ دور شروع ہوا تو پھر اس دور میں جو اسلام کے دشمن تھے، ان دشمنان اسلام نے یہ راستہ اپنایا جس سے بعد کے بہت سارے مصنفین متاثر رہے اور اس کا دفاع کیا، جس کو مستشرقین کا کام کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر اس میں ہی کوئی نہ کوئی لیکن نکالنا شروع کیا. جس زمانے میں مستشرقین پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے مذہب کا تقابل سائنسی ترقیات سے نہیں کیا اور اسلام کو وہاں اتار دیا تھا، اسی دور کا تصور یہ ہے کہ چونکہ ان میں سے اکثریت عیسائی اور یہودی لوگوں کی تھی، باوجود کہ عیسائی اور یہودی دو الگ الگ قومیں ہیں اور دونوں میں مابہل امتیاز حضرت عیسیٰ والا نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا رسول اللہ بنی اسرائیل کا، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے کا پتہ نہیں. باوجود ان دونوں طبقوں نے، باوجود کہ ان میں آپس میں بڑی لڑائی تھی، انہوں نے اس یلغار کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف موڑ دیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کے اندر کی چھپی ہوئی اصلی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں تسلیم کرتے تھے اور قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تھے. اگر یہ قرآن کو اللہ کا آخری کلام اور آسمانی کتاب مان لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیتے تو ان کو تو 2 اجر ملتا، قرآن نے کہا ہے، اور جنہوں نے مانا وہ صحابی میں داخل ہوئی، اور آج بھی جو مانتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے اور قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، اور قیامت تک کے سارے عالم کے انسانوں کے لیے یہ مذہب قابل اتباع نہیں ہے. انہوں نے بڑی چالاکی سے اسلام کے لیے محمد اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرب قوم کا لیڈر کہنا شروع کر دیا. جب یہ عقیدہ کچھ عربوں میں عام ہوا تو باس الاشتراکی اور باس العربی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے عرب قوم کو ایک قوم مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بتانے کے بجائے قوم عرب کا ایک قائد اور لیڈر مانا. اب یہ تہ بتہ ایسے غلاف میں اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی گئیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی دسترس سے باہر تھی اور وہ غیر محسوس طریقے سے ان افکار سے متاثر ہوتے تھے. اسلام کی خوبیوں کو تو مانتے تھے لیکن وہ ختم نبوت کا جو آخری عقیدہ ہے، توحید کو مانتے تھے لیکن اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو آخری عقیدہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پھر آپ کا اسلام ہی معیار ہدایت اور معیار نجات ہے، اس کو نہیں مانتے. چند امور میں تعریف کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کو ہی راہ نجات تسلیم کرنا، قرآن کو ہی اللہ کی کتاب ماننا اور محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہی اب نجات ہے، اس حسر کے ساتھ نہیں مانتے. ایسا بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا جن کا ماخذ اسلامیات کے لیے مستشرقین کی کتابیں ہیں. ہندوستان میں اس کا اثر اور اس لیے زیادہ پڑا کہ رسم الخط تبدیل ہو گیا، اردو کی تعلیم نایاب ہو گئی، دیگر زبانوں میں اسلامی لٹریچر دستیاب نہیں ہے، کمیاب ہے، اگر لکھا ہوا ہے تو وہ علماء کا لکھا ہوا نہیں ہے. موجود ہیں جو اچھے علماء کا تیار کردہ نہیں ہے، وہاں افکار محفوظ نہیں ہے. اب جب لوگوں کا ماخذ مستشرقین کی کتاب ہو گئی تو ظاہر ہے ان کا متاثر ہونا ضروری ہے. اب آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوری دور میں، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مستشرقین کی کتابوں سے استفادہ کر کے وہاں سے اسلام سمجھتے ہوئے اور قرآن کریم کے منمانے مختلف تراجم کو پڑھتے ہوئے اور خاص طور سے یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات پر ایم اے کرایا جاتا ہے، ظاہر ہے
وہ مواد اس نہج کا تو نہیں ہے جو علماء ربانی نے مرتب کیا ہو، جو ائمہ اربعہ کے اور ان کے متبعین نے مرتب کیا ہو، جو خیر القرون سے لے کے اب تک تسلسل کے ساتھ ہو. وہ کسی سائنس کی تحقیق ہے. اب یہ مستقل ایک مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارے خواص بھی توجہ نہیں کرتے کہ اسلام پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کے مادی اور دنیاوی نفع کے لیے نہیں عمل کیا جاتا. اور ہر اسلامی حکم کے پیچھے ہمارے سمجھ میں آنے والے جو نقطے ہیں، یہ نقطہ بعد الوقوع ہے، اس کی وہ علت خاصہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے. بھئی نماز ایک عبادت ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، روزہ ایک عبادت اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے. اگر اس کے فلسفوں میں کچھ دنیا کا وقتی نفع چھپا ہوا ہے، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، حق بندگی ادا کرنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جن کو رسوخ نہیں تھا، ان لوگوں نے انہی چیزوں کو اصل سمجھ لیا، اس چھلکے کو، اور اسلام کی ایسی تشریح کرنا شروع کیا جس سے الغار کرنے والے، اعتراض کرنے والے افکار کو اور مدد ملنی شروع کی. مگر ایک طبقہ علماء کا ہمیشہ ایسا رہا ہے جن کی نگاہ خیر القرون کے بعد رونما ہونے والے اس اجمی قوموں کے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی افکاری کشمکش تھی، جس کی وجہ سے علم کلام کی ضرورت پڑی، امام غزالی وغیرہ کے فلسفے کی ضرورت پڑی. اس کے بعد کے علماء کی طرف تھی جنہوں نے مشرقین کا مقابلہ کیا. اس کے بعد علماء دیوبند کی طرف تھی جنہوں نے اپنے دور میں اسلامی افکار کو بہت واضح انداز میں، کہ انہوں نے ہر منقول کو پہلے معقول بنایا، پھر اس کو محسوس بنا کر کے، جس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر ہیں. اب اس وقت جو سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو وہی پرانی فکریں ہیں اور وہی پرانے اعتراضات ہیں جنہوں نے پچھلے اسلام کے مخالفین سے استفادہ کر کے، اور اسی طرح سے وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ہر اعتراض کے پیچھے اگر دوڑا جائے، اس کا جواب دیا جائے، تو وہ تو پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. یہ اعتراضات کرنے والے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مذہباً وہ عیسائی ہیں اور مذہباً یہودی ہیں، لیکن خود کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے خارج ہوئے ہیں، ایکس مسلم بن گئے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو ہندو ہیں، ویدک دھرم کے ہیں یا سناتن دھرم کے ہیں یا آریہ سماجی ہیں، اور کچھ اس میں ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اتھسٹ ہیں، یعنی یہ بالکل مذہب کے ہی انکاری ہیں. تو جو آدمی مذہب کا انکاری ہے، اس کو اگر مذہب کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے تو جتنا شد و مت سے وہ رسول پاک پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، اور اسلام کے نظام قتال، نظام جہاد، نظام غنیمت، نظام جو بھی اسلامی نظام ہے اس پر، تو اس کو اسی طرح سے اعتراض کرنا چاہیے اور مذہب پر، اور خاص طور جس مذہب سے وہ باہر آیا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ مخالفین جتنے ہیں سب کا نشانہ اسلام پر ہی ہے. چاہے وہ یہودی مذہب سے باہر آئے، وہ اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، چاہے عیسائی مذہب سے ادھر آئے، وہ اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنا یہودی عیسائی ہونا چھپاتے ہیں. چاہے آریہ سماج اور سناتن دھرم سے باہر آئے، وہ اپنا مذہب چھپاتے ہیں. مگر اعتراض سب کا اسلام پہ ہوتا ہے، اور ماخذ سب کا وہی باتیں ہوتی ہیں جو باتیں پہلے مشرقین نے لکھ دیا ہے. اگر مقصد ان کا سمجھنا ہوتا تو ایک وہ جہاں سے اعتراض تلاش کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ان کو مل جاتا. لیکن مسئلہ یہ اعتراض کر کے جواب حاصل کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی مادیت کی ترقی کے بعد، اور دنیا کی عقل پسندی کی ترقی کے بعد، اور دنیا کی سائنسی ترقی کے بعد بھی مسلمان اپنے مذہب پر کھڑا ہوا ہے. بہت بڑی تعداد ہے ان مسلمانوں کی جو بظاہر اسلامی فلسفے نہیں جانتے، لیکن ان کا ایمان کا ایمان العجائز ہے. وہ اسلام کے خلاف ایک جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اسلام کی سچائی اور مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت اور وابستگی کا نتیجہ ہے. آپ دیکھو کوئی بھی قوم جو اپنے نبیوں کو مانتی ہے، اپنے مذہب کی بڑی شخصیتوں کو مانتی ہے، ان کے سلسلے میں اتنی جذباتی نہیں ہو جاتی جتنے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور کسی بھی قوم کا مذہب اتنا مرتب اور محفوظ بھی نہیں ہے جتنا اسلام محفوظ ہے. تو اب اس دور کا ایک نیا جائزہ ہے اسلام کے مخالفین کے پاس کہ مسلمانوں کو اتنی ساری آندھی طوفان چلنے کے بعد بھی ان کو ان کے مذہب سے الگ کرنے میں کامیاب نہیں. آپ 400-500 سال پہلے لندن کی تاریخ پڑھیے، شکاگو کی تاریخ پڑھیے، افریقہ کی تاریخ پڑھیے، اٹلی کی تاریخ پڑھیے، فرانس کی تاریخ پڑھیے. آپ کو عیسائیت اتنی طاقتور ملے گی کہ چرچ یہ طے کرتا تھا کہ صدر کون بنے گا. اٹلی کا چرچ سب سے بڑا چرچ تھا اور اس کی اصلی حکومت ہوئی تھی پورے عالم عیسائیت پر. لیکن آج معاملہ ایک دم برعکس ہے. آج پارلیمنٹ یہ طے کرتی ہے کہ فادر کون بنے گا. تو باوجود کثرت تعداد کے، مال زیادہ ہونے کے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کرنے کے، مذہب کا ستیہ ناش ہو گیا. ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ 30-40% بچوں کا مقدمہ اب ہوتا ہی نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں صرف ایک دھبا لگا ہوا ہے ان کے اوپر عیسائی نام کا، اور ایک اندھی تقلید ہے کہ ہم عیسائی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ورنہ عیسائی مذہب کی کوئی چیز ان کی زندگی میں باقی نہیں ہے. یہی حال ہمارے ہم وطن ہندو بھائیوں کا ہے کہ صحیح ہندو مذہب کو فالو کرنے والے پورے ملک میں 10% لوگ بھی نہیں ملیں گے. برہمن خاندان کے لوگ بھی صحیح مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ملیں گے. صرف اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کا ایک جذبہ ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مذہب پہ ہم عمل کر رہے ہیں. مگر مسلمان ایک قوم ایسی ہے کہ الحمدللہ ایک چھوٹے سے چھوٹے مستحب سے لے کر کے عقیدہ توحید تک وہ اسلام پر جمی ہوئی ہے. اس کے علماء اس کے افکار کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، صحیح تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی ذہنی تربیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے. اس میں سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو دنیا کی اس چمک کی چکا چوندھ میں پریشان ہے، اور جب یہ منظم طور سے الغار کرتے ہیں تو وہ طبقہ متاثر ہوتا ہے.
میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دور باطل کی منظم پسپائی کا دور ہے، چونکہ باطل منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے، تو اس منظم پسپائی کو ہمارے جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ الغار کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو کے الغار کرتا تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی جو عیسائی مفکرین الغار کر رہے ہیں کہ مسلمان ہماری ان فکروں کو قبول کر کے عیسائی فکروں کے حامل ہو جائیں، لیکن وہ عیسائی فکریں دینے میں ناکام ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ چاہتے کہ بھائی یہودی ہو جائے، حالانکہ یہودی ایک نسل پرست مذہب ہے، یا جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ اسلامی افکار پر الغار کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، گویا ہمارے افکار کا غلط ہونا اور ان کی فکروں کا صحیح ہونا، ہماری تعلیمات کا ناقص ہونا اور ان کی تعلیمات کا کامل ہونا، یعنی ہمارے نوجوان نسل کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، ہمارے دنیا میں رہنے والے اس طبقے کو جو مذہبی نہیں مانا جاتا، وہ اسلامی اصول و آداب سے ہٹانے میں جب کامیاب مانے جاتے جب مسلمان اپنے اصول، آداب، عقیدہ، اعمال کو چھوڑ کے ان کا حوالہ تسلیم کر لیتا، لیکن ان کے پاس ذہنی انتشار کے سوا کچھ نہیں بچا ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ وہ اپنے مذہب کو مکمل طور سے خیر بات کہہ چکے ہیں اور اس جنجال میں پھنس چکے ہیں، لیکن مسلمان اتنی الغار کے باوجود بھی اپنے مذہب سے دور نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو چھوٹا سمجھ کر کے نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالم کا درجہ امت کے باپ جیسا ہوتا ہے اور عالم اپنے مقام پہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے حضرت مولانا ارشد صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ اس کو منظم طریقے سے آپ لوگ کریں کام۔ ہم لوگوں نے بارہا مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اگر دیکھا جائے تو سارے اعتراضات مشرقین کے چرائے ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ سارے اعتراضات ایک طرف قرآن کی آیتوں پر کیے جاتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ اسلام سارا کا سارا قرآن کا اور قرآن سارا کا سارا سیرت پاک کا عکس ہے، جڑا ہوا ہے۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ نبی پاک کا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معاشرہ ہے وہی قرآنی معاشرہ ہے، وہی اسلامی معاشرہ ہے۔ نبی کی سیرت کو الگ کر کے اسلام کو کبھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو وہ جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو نبی کی ذات پر کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دور ہو، اور قرآن پر کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں عام طور پر جہاد کی آیتوں پر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عام طور سے آپ کی خانگی اور عائلی زندگی پہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے غزوہ بنی مستلق تک کے جو حالات ہیں کہ منافقین کی کمر ٹوٹ چکی تھی اس غزوے تک، تو منافقین نے غزوہ بنی مستلق کے بعد عفق کا معاملہ جو اٹھایا وہ اسی لیے اٹھایا کہ اب وہ سامنے سے حملہ کرنے کے لائق نہیں رہ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آسمان سے آیتیں نازل کیا اور بری کر دیا۔ تو اب یہ باطل سامنے سے حملہ کرنے کے لائق نہیں ہے، یا ہمارے لوگوں کو پسپا کر کے ہمارے مذہب سے ہٹا کے اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات پر شک شبہ ظاہر کر کے عیسائی مذہب قبول کر لے یا ہندو مذہب قبول کر لے، وہاں جا کے وہ مطمئن نہیں ہوتا، اسی قسم کے اعتراض اسے وہاں بھی رہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم لوگ علماء دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے رد فرقہ باطلہ کو ایک فن بنا دیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی، ہم جس ایکس مسلم کے فتنے سے دوچار ہیں اور جہاں سے ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، جسے الہادی فتنہ کہا گیا، ارتدادی فتنہ کہا گیا، کہ بچے ذہنی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اور بدگمان ہو رہے ہیں قرآن کی آیتوں، قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ کی سیرت سے، تو ہم علماء کرام کو بھی میں گزارش کروں گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک فن کی طرح ہم کو اس چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور جو لوگ متاثر ہیں ان کو نکالنا چاہیے اس نرغے سے۔ یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ جب کوئی چیز فن بن جاتی ہے تو اس کا سیکھنا، سکھانا اور اس کا فائدہ اٹھانا، اسے استعمال کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک فن کے طور پر اس کام کو، میری معلومات میں پورے دنیا میں اس وقت ایکس مسلم کا جو فتنہ ہے اس کے تعاقب کے لیے منظم پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سرچ کیا ہوگا، تلاش کیا ہوگا، بعض لوگ عارضی طور پر، وقتی طور پر ایک دو پروگرام کر کے جواب دے کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت مولانا ارشد صاحب دعوت برکاتہم کی خواہش ہے کہ آپ منظم طور سے اس کام پر لگو اور ایک ایسا مواد اکٹھا کر دو جس مواد کو اگر لوگوں کے تک پہنچایا جائے آسانی سے اور لوگوں کے قبضے میں آئے وہ، تو ان کی تشنگی بجھے اور وہ جو متاثر ہیں اس فتنے سے وہ اس سے نجات پائیں اور باہر آئیں۔ آپ دیکھیے اس کو فتنہ ارتداد کہیں گے، فتنہ الحاد کہیں گے۔ اب ظاہر ہے جو دنیا کا نظام اس وقت چل رہا ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا ہے جو مذہب بیزار ہے۔ میں نے یہودی مذہب کی بات کر دیا، عیسائی مذہب کی بات کر دیا، ہندو مذہب کی بات کر دیا، اور ان مذہبوں کے لوگ جو اپنے مذہبی تعلیمات سے انتہائی دور ہیں ان کی بات کر دیا، اور ایک طبقہ ہمارا بھی ہے جو مشرقین کی کتاب سے اسلام پڑھے ہوئے ہے اور اسے اسلامی عقیدے اور اعمال میں رسوخ نہیں ہے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو ظاہر بات ہے ہماری نسلیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور جہاں اسکول میں، کالج میں، کمپنیوں میں، بازاروں میں، ماحول میں جہاں ان کا سایہ پڑ رہا ہے وہاں الحاد پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ سراسر خدا بیزاری کا معاشرہ ہے، اخلاق بیزاری کا معاشرہ ہے، وحی سے، کتاب اللہ سے، سیرت رسول اللہ سے دور کا معاہدہ ہے۔ ان روحانی قدروں کی اس معاشرے میں اب کوئی اتنی اہمیت اور قدر نہیں ہے۔ تو رد الحاد، رد ارتداد کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ ایکس مسلم کے اعتراضات کا جواب دے دیا جائے، بلکہ ہم کو، آپ کو، ہمارے علماء کو جس مقام سے بھی ہم ذہنی تربیت کر سکتے ہو، تعلیم کر سکتے ہو اور اپنے لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہو، وہ ساری چیزیں رد الحاد اور رد فتنہ ارتداد اور رد فتنہ ایکس مسلم ہی مانی جائے گی۔
مثال کے طور پر لڑکیاں متاثر ہیں، آپ ان کے لیے قرآن کریم کا انتظام کیجیے، اور یہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ چراغ جلا دیں تو روشنی پھیل جائے گی، اندھیرے کو لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کل دنیا اسی مثبت طریقے سے کام کو کرنا چاہتی بھی ہے۔ اس وقت کی جو جمہوری دنیا ہے، جس میں بار بار احترام مذاہب کا لفظ دہرایا جاتا ہے، احترام انسانیت کا لفظ دہرایا جاتا ہے، حقوق انسانی کا لفظ دہرایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ کرنے کی بات دہرائی جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی رائے کی آزادی اور معافی ضمیر کی آزادی کی بات دہرائی جاتی ہے، اپنے فکروں کے پیش کر، یہ سارے دعوے اب کھوکھلے ہو گئے ہیں، کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا جارحانہ اقدام بھی دیکھتی ہے ان لوگوں کی جو یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرکیف ان باتوں کے دہرانے کا یہ اثر ہے کہ منفی باتیں سننے کی دنیا اب عادی نہیں ہے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اگر ان پر ہم تان تشنی کریں گے، ان پر طنز کسیں گے، ان کو ایسے لفظوں سے قریب کریں گے تو وہ قریب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ہم سے مزید وحشت ہوتی جائے گی۔ دوا جب کڑوی ہوتی ہے تو اس کو میٹھے کوٹ میں رکھ کر کے مریض کو دیا جاتا ہے۔ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس الہادی اور اقتصادی دور میں جس لائن سے بھی روشنی پھیلا سکیں پھیلائیں، تعلیم کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے، تربیت، جس طریقے سے بھی ہم تعاقب کریں، یہ سارا تعاقب رد فرقہ باطلہ، رد الہاد اور رد ارتداد کا ہی تعاقب ہوگا، اور اس میں سے ایک حصہ یہ ہوگا کہ ہم متعین طور پر ان اعتراضات کا جواب دیں جو اعتراضات کہیں سے بھی ایکس مسلم کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جوابات صحیح اب تک بہت سارے لوگوں نے دے بھی دیا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو معلوم بھی ہے کہ ہمارا اعتراض برائے اعتراض ہے، کوئی جواب اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی پٹے اعتراض کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور وہاں انہی جوابات کو کچھ لب و لہجہ بدل کے موقع مقام کی مناسبت سے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ میری اتنی بات اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اللہ کی کتاب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کی آیات میں جو تعلیم اور جو اصول اسلامی ہے، اور اس میں جہاں جہاں بھی مخالفین اسلام کو اشکال ہے اور وہ اس اشکال کو آشکارا کر کے دوسروں کا ذہن گندا کرتے ہیں، ہم کو خاص طور سے اپنی تفسیر میں، اپنی تقریر میں اسے موضوع بنانا چاہیے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے بھی جہاد کی آیتوں کی اور ان 36 آیتوں کی تفسیر لکھا ہے، ہندی اردو دونوں میں، جس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جہاں سے جو اعتراض کیا جا رہا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ پر، یہ اس کے بہت بات کی چیز ہے کہ کسی مسلمان بادشاہ، کسی مسلمان بزرگ یا ولی یا عالم یا کوئی اسلامی ادارہ یا کوئی اسلامی کام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگرچہ ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، اداروں کی، شخصیتوں کے اپنے حدود ہوتے ہیں، ان کے ہر کام کی ذمہ داری علماء کی نہیں ہے کہ وہ جواب دیتے رہے۔ ایسے تاریخ ہر دور کی تاریخ ہے، اور تاریخ ایک ضمنی علم ہے، تاریخ لکھنے والے بھی ہم ہی اور آپ جیسے لوگ تھے، اللہ جانے انہوں نے جو لکھا ہے، تو تاریخ عقیدے کا ماخذ تو ہو نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو تاریخ پڑھ کے اشکال ہوتا ہے عقیدے پر، حالانکہ عقیدے کا ماخذ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حدیث متواتر، یہ عقائد کا ماخذ ہے، اعمال کا ماخذ بھی یہی سب ہے۔ تاریخ کی کتابیں اور بادشاہوں کے قصے اور لوگوں کی کہانیاں یا ہمارے عقیدے کا ماخذ ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی اچھے اخلاق والے سے اخلاق سیکھا جا سکتا ہے، تو اگر کسی کی کرامت پر، اگر کسی کے واقعے پر کوئی خلاف عقل اعتراض ہے، ہم اس کا جواب دینے کے مکلف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر سمجھ سے قریب کرنے کے لیے وہ باتیں سمجھائی جائیں تو جو لوگ اس درگے میں پھنسے ہیں ان کو صحیح سمت مل سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہمارے کام کو آگے بڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر رہے گا۔ مفتی صدیق صاحب، مفتی شاہجہاں صاحب، یہ حضرات بڑے علماء ہیں، دیگر اور بھی علماء ہیں، اس پر توجہ کریں۔ آج آپ حضرات کی خواہش تھی کہ میں شروعات کر دوں اور سیرت پاک کے عنوان سے کر دوں، اور حضرت مولانا ارشد صاحب سے میں نے جو بار بار مذاکرہ کیا تھا، یا مولانا توصیف صاحب سے جو میری بات ہوتی رہتی ہے، میں نے اس کے مد نظر یہ اجمالی گفتگو اگرچہ طویل ہو گئی لیکن آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مولانا توصیف صاحب کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چھوٹی عمر میں نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کل ایکس مسلم اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اس پر کچھ کہہ دیا جائے، تو آپ حضرات اس بات کو مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعتراض ہے جن کی بیٹی ہے، نہ خود حضرت عائشہ کو، اور جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں ایک عام سی بات تھی، تو اس عام سی بات کو اور کئی صدیوں تک کسی نے اس کو قابل اعتراض بات سمجھا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں آج بھی کئی قومیں ایسی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچیوں کا نکاح چھوٹی عمر میں ہو جاتا ہے، پھر بدائی بات پہ ہوتی ہے، تو یہ اعتراض برائے اعتراض ہی ہے، اور لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ذاتیات پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک کارٹون بھی اس طرح بنایا گیا تھا، ڈی جے ہلی کے جی ہلی میں، اور یہ سب کام صرف فساد کرنے کے لیے، جذبات مجروح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ سمجھنا چاہیں ان کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن جو برائے اعتراضی اسے پھیلاتے رہتے ہیں تو ان کی سے بہت زیادہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ مناسب بات کہہ دی جائے وہ مانے نہ مانے، جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور جس کو توفیق نہیں ہے، وہ معقول سے معقول بات کا بھی انکار ہی کرتے رہیں گے، اس کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ساکت کرنے کے لیے، چپ کرنے کے لیے بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہندو دھرم میں بھی ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیتا کا بیاہ بھی بچپنے میں ہوا تھا۔ بہت ساری روایتیں مل جائیں گی ہر مذہب میں ایسی کہ بچپن میں شادیاں ہوئی ہیں، علماء نے اس حوالے سے مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال پیش کیا۔ قربانی پر اعتراض ہے، رشتوں پر اعتراض ہے کہ مسلمانوں میں رشتے قریب قریب ہو جاتے ہیں، تو اعتراض تو کس چیز پر بھی آدمی کرے تو سب پر کر سکتا ہے، اس کی کوئی فہرست تو ہے نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو چاہیے، ایکس مسلم جتنے اعتراضات بھڑکاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو ہم مناسب لب و لہجہ کے ساتھ جواب دیں، اور ہدایت مد نظر رہے۔ اگر ہم طنز کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور ان کو دشمن سمجھتے ہوئے جارحیت کے ساتھ جواب دیں گے تو اس کا اثر شاید اچھا نہ پڑے۔ ہم
ताई कौम है और ताई हमेशा हमदर्दी से बात करता है, दुआ भी करता है, हमको उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए जिनके बच्चे दीनी तालीम और अच्छी सोहबतें ना होने की वजह से ऐसी फिक्रों के अंदर मुब्तला हो गए, उनका माँ बाप का क्या हाल होगा। और गहरी निगाह हमको रखनी चाहिए मुशरिकीन किस्म के जो लोग हैं कि वो कहाँ कहाँ से किस चीज़ को चुराते हैं, फैलाते हैं, और ये एक तवील काम है, आज शुरू हो रहा है। अगर आप हजरात का ताउन रहा और दुआएं रही तो इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में वेबसाइट पर इसी नाम से अच्छा खासा मवाद इकट्ठा हो जाएगा। हम इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे भी, इफादा भी करेंगे। वेबसाइट पर इस काम का तारुफ भी इसी तरह से कराया जाएगा कि हमारा इरादा किसी के जज्बात को मजरूह करना नहीं है, हम मुसलमान हैं, लिहाजा इस्लाम से अगर किसी को बदगुमानी है किसी जुजिया या कुल्लिया को लेकर के, किसी मजहबी शख्सियत को लेकर के, कुरान की किसी आयत को लेकर के, तो चाहे वो हमसे उसने एतकाद रखे या ना रखे, इस्लाम का मोतक़िद हो या ना हो, ये उसकी आज़ादी है। लेकिन चूंकि हमारे मजहब के बारे में उसका ख्याल ऐसा है, इसलिए उसकी सफाई देना ये हमारा इखलाकी भी हक बनता है, कानूनी भी हक बनता है। इस दायरे हमको कानून ने भी इसका अख्तियार दे रखा है कि अगर हमसे कोई बदगुमान है या हमारे मजहब से, अपनी सफाई हम उसके सामने पेश कर दें। इस तरह से अपनी बातें हमको करनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने देर तक गुफ्तगू किया, बारे खातिर हुआ तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप अहले इल्म हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी बात हर तरफ से इसलिए कर दिया कि आप मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह मुझसे अच्छा आप इस काम को अंजाम देंगे। कभी ज़रूरत रही तो मैं भी आपके साथ हाजिरी देता रहूँगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए, मुझे भी तौफीक दे इस फितने से और इस जैसे हर उस फितने से जो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।